وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کروڈ آئل جو تھا وہ بھی $124 تک گیا تھا، آج اللہ کی مہربانی سے چلو 100 کے نیچے آیا، آج بھی 95 کے قریب ترین ہے۔ خوردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا، اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی، اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا، تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خوردنی تیل کی یہاں پہ سچویشن اچھی ہوئی، اور اللہ کی مہربانی سے اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے، جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی، اور وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری، جو سبسڈی تھی وہ ختم کری، دیگر چیزیں کی، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں، بالکل آئی۔ جون کے مہینے میں مہنگائی تھی، اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے 20% تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں، اکثر یہ بات کرتا تھا میں، اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے۔ جب $80 بلین کا ہم امپورٹ کریں گے، جو ہم نے 2020 میں کیا، اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے، تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ $48 بلین اگر ہوگا، تو وہ ملک جو $48 بلین یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے۔ میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج GDP کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا، $17.4 بلین۔ یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا، جو 8.1% آف GDP تھا، یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں۔ نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین GDP، اور پھر 17.5 بلین GDP پچھلے سال ہوا۔ پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے، ہم گروتھ کرتے ہیں، کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں، 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں، پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا جو معیشت کا کاروبار ہے، وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے، اور یہ جو ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا، وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے، جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے، کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے، چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے۔ کوریا ہو گیا، کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور، جاپان کو، ہانگ کانگ دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، اور ملیشیا دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی، 12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے، جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے۔ آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 25,500 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30,000 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے۔ تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے۔ 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں۔ آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکال لوں جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 پہ چلے گئی تھی، تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے۔ کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے۔
اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں، جب ہم گئے تھے چھوڑ کے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے ڈیڑھ مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے. مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی. سو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال، ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں نہ ایگریکلچر، پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے، نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے. ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے، میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے. آئل سیڈز، پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے. آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے، نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ، نہ کنولا پیدا کر سکتے ہیں. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا، سرسوں کا. ہم کو $5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اگر آپ بوم بسٹ سائیکل پہ رہیں 102 103 ارب یا 105 ارب روپے، تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے، اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے. کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ ایک اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 96-97 کا لون، رائٹ، اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک من حاصل کام، ہم مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکیں، اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ، تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے، میں تو سچ بتا رہا ہوں، پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر، $80 بلین کا، اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری، 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا، سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے، تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں، اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو دو چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا، جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے. ہم پیسے چاپ کے لیتے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں، کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے،
اس آدمی نے 3.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت ترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے, وہ 78 ہے, تو 17 ایکچولی 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا. ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 4.25 سال کے اندر. ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا, آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا, وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. آپ نے وہ فوراً آپ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے, آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو, ڈپازٹ کہہ دو, لون کہہ دو, انویسٹمنٹ کہہ دو. آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے, یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا. پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا, امپورٹ اتنا بڑھ گیا. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے. میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا, ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا. آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے, فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں. چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی, جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا, جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے. اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے, پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا. انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی. اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے, آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے. آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے. وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے, ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے. تو اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو پھر جب میں ادھر آیا, اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا, لیکن صرف معذرت کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری. ہم نے جو بین لگائے تھے, میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے, وہ ٹیمپریری بینس تھے. لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر, سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا. آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی. میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے, لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں تقریر اب کر رہا ہوں, آپ یہ ویوز گاڑی یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی. بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا, میں اس دن کہا تھا, وہ لوگوں نے کہا بھی, اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی, نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے. میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, اور آپ سب کی بھی پرائرٹی یہی ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز, وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں. ہم یہی کریں گے. اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے, ہم نے بھی پرائز کم کری, سری لنکا نے بھی پرائز کم کری. سری لنکا نے منہ موڑ لیا, کہا کہ ہم دیکھ لیں گے, IMF کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے. ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں ہم پرائز بڑھا دیں گے. ہم نے بات شروع کر دی ان سے, پھر بڑھا بھی تھی پرائز, تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی. بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری, ان کو IMF پہ جانا پڑا, $4 بلین مانگے. آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے. آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا. ہائی آکٹین میں کہا تو 350 روپے کا ہو گیا. تو بنگلہ دیش نے بھی کہا صحیح کیا, اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے, سیفٹی فرسٹ. تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا, اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم, وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک, سوری. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں, تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں ہمارے ممبر کسٹمز. اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں, اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں, اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس. احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں, کراچی چیمبر بھی کریں, دیگر چیمبر بھی کریں, ایسوسیشن بھی کریں, ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے, ہم وہ ختم کر دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ٹاپ ایکسپورٹرز, ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, جو مطلب 25, کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس. تو ول سی, ہم وہ کر دیں گے. ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینے تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے آپ شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ ہونے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months. مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس. ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا.
تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چوائسز ہیں. ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا. لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے, کیا کریں گے؟ سو وی آر ویری ہیپی. یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا, اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی. تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمریج کا تعلق ہے, میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین ایف بی آر کا, اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل سبزواری کا اور چیئرمین کے پی ٹی کا, کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے انفارمیشن کا, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولہ کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے, یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے. تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے, ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے. ٹھیک ہے. جو یونس سمرو صاحب نے تجویز دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکرم بھائی یہ, اور چیف کلیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے, تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایف ای ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں, ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام ایس آر او بائی ایف بی آر آن سیلز ٹیکس, ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات. حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا. میں نے 40,000 روپے رکھا تھا, آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے. تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے, ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے, لیکن ہم 30 کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے, جس جولر شاپ کو, لیکن بڑے شاپ میں اس میں رول یہ ہے, میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ. 17 سے ہم نے 3 کر دیا. اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3. جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ, تو پھر میں کہا 3% پہ آ جاؤ. تو وہ آپشن ان کے پاس ہے. جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے, وہ 3% پہ بھی آ جائے. لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے, چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے. لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا. اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے, اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے. مطلب سیریسلی, مطلب یہ کہ مطلب ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے. مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگز کاسٹ اس اے لاٹ آف منی. جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرز فری میں نہیں آتے. سو وی ہیو ٹو ڈو دس. سو یہ ہم آپ کے لیے, لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے. اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کے, پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا. تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, آپ ہم نے کہا تھا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے, اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے. اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے. ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے. 100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی, میں نے سوچا تھا کہ دکان والا 1,00,000 روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے, اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں. یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے. میرا یہ سوچ تھی. 12 لوگوں نے کہا نہیں آپ 150 یونٹ کا کر دیں. میری پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں اس کا چھوڑ دو. زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں. 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں. 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں. 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں. اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا. تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رچائیں. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں. فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے.
اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ اے ٹی ایل پہ لے کر آئیں. جن کو آنا ہے، جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اے ٹی ایل پہ آتے ہو، آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں، تو اے ٹی ایل پہ آ ہی جانا چاہیے. اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائز شاک ہے لوگوں کو. دوم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی. یہ ہمیں پتا ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی تھوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی. تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے. تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا، وچ از 5% انکم ٹیکس، 5% سیلز ٹیکس اینڈ 7.5 ہے 10 تھا 7.5% سیل ٹیکس. نہیں، شروع میں 5 اور 7.5 5% سیلز ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم، جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا. یہ اکتوبر تک، سپٹمبر تک رہے گا. 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے، اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے. تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے، اور پھر جتنی زیادہ بل ہوتا ہے، 500 یونٹ والا، 800 یونٹ والا، 1000 یونٹ والا، اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے. تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے. میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا. پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے، ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے تھے. یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس، شیئرڈ سیکریفائس ہوگی، تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا. میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا. تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے تک کہ کم از کم لاکھ روپے کی انکم کو آئی ایم ایف سے کہا کہ ایگزمپٹ کر دو. وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر لیا. لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا. تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے. 25% آف آور جی ڈی پی کمز فرام دا سروس سیکٹر. ویری لٹل مینوفیکچرنگ، ویری لٹل ٹیکس کم فرام دیٹ. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں. ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے ویریبل کے حساب سے. تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے. مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں دی. ہم کو ان کو فکس نہیں دینا، فکس نہ دو، ویریبل دے دو. لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے. اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے. اس سال 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا. تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے. تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے. ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا. پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4000 کر دی تھی، اور دیگر ٹیکس لیوی سے لے کر آنے. سو وی آر ڈوئنگ واٹ وی کین ٹو میک شیور کہ دا کنٹری ریمین سیف. 84-85 کے اندر اگر چیمبر کے لوگ، خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتہ ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں، وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں. ادریس بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ عاصم احمد صاحب جو ہیں چیئرمین ایف بی آر صرف میرٹ پہ کرتے ہیں، اور صرف میرٹ پہ ہی کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے، مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے کہ طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ دیز آر سچ گڈ آفیسرز. آئی ہیو نیور ایکچولی میٹ دیم بٹ آئی ول ناؤ وانٹ ٹو میٹ دیم. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا ممبر ایف بی آر کا ممبر کسٹم آپریشنز کا کہا تھا، تو آئی کال دا چیئرمین اینڈ چیئرمین کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا، میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم؟ تو انہوں نے کہا از دا فائنسٹ آفیسر آئی ہیو. اینڈ دین وی سیڈ کہ اوکے فائن, we will make Mukarram member customs. So he is a very fine officer, and I'm sure that so is Mukarram is a very fine officer. اور جو نیا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر انکم ٹیکس آئے گا, کیونکہ کرنٹ انکم ٹیکس کے ممبر کیسر اقبال صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اسی مہینے, تو وہ بھی انشاءاللہ فائن آفیسر رکھیں گے, جو مکرم کی کلاس کا آفیسر کو ڈھونڈ کے آئیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ, وہ بھی میرٹ پہ آئے ہیں اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں, ہم کم از کم اتنی میرٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آ رہا ہوں میں, تقریر ختم ہونے دو یار, ایک منٹ. اچھا, اس کے بعد جو بات ہوئی ہے, اور جنہوں نے بجلی کی پیمنٹ کر دی, ظاہر ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے, واپس تو نہیں کریں گے, اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. اور ہم نے یہ منٹس بھیج دیے ہیں پیٹرولیم والوں کو, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آئیے بڑے تاجروں کے لیے جو بجلی اور گیس سستی دی جا رہی ہے,
ہم سبسڈی کا نام ادھر نہیں لیتے کیونکہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایلیٹ کیپچر کا نام بھی نہیں لیتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنلی کمپیریٹیو لیول پلینگ فیلڈ، سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ریجنلی کمپیریٹیو. اور آج تو ریجنلی کمپیریٹیو ہم ہی رہ گئے، بنگلہ دیش تو نکل گیا ریجنلی کمپیریٹیو سے آج. اس کے اندر ہم نے 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ دی ہے آپ کو، اور $9 کی گیس دی ہے. $9 کی گیس جو ہے وہ پہلے ایل این جی کی $9 کی گیس جو تھی وہ صرف نارتھ کو ملتی تھی، اب نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملے گی $9 کی گیس. اور میرے خیال سے یہ 1 جولائی سے ہے، یہ اپروو ہو چکا ہے. تو یہ اپروو بھی ہو چکا ہے، اور ایس ای سی نے بھی اپروو کر دیا ہے، کابینہ نے بھی اپروو کر دیا. یہ نوٹیفیکیشن منٹس آنے کے 1 آدھ دن کے اندر نکل جائے گا. اگر نہیں نکلا ہے تو میں بجلی کے پیٹرولیم کے سیکٹری صاحب سے پوچھ لوں گا. آپ لوگوں کو گیس جو ہے وہ $9 کی مل رہی ہے، جس کا تھوڑا بل زیادہ آ گیا تو وہ پھر آگے ایڈجسٹ ہو جائے گا. جو بجلی ہے آپ لوگ، آپ مت بتائیے تالیاں اس پہ، لیکن $9 کی گیس آپ کو کبھی ملی نہیں. جو 19 میگا واٹ 20 سندھ کے اندر ہم دے رہے ہیں، جو $20 کی گیس دے رہے ہیں، وہ مطلب کمپلین آپ لوگ سب نے کری ہے. جو $20 کی گیس کو 9 کر رہے ہیں اس پہ تالی مت بجانا، کوئی بات نہیں. اس میں کبھی آپ لوگوں کا دل ہو تو شہباز شریف کو شکریہ کا لیٹر لکھ دیجیے گا. اینڈ شہباز شریف ہیز بین ویری کائنڈ ٹو ایگری دس. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے، انفیکٹ جو سینٹرل رول اس میں نوید قمر نے پلے کیا ہے. سو نوید قمر ریئلی ڈیزروز اے ووٹ آف تھینکس فرام آل آف یو فار انسسٹنگ کہ آپ یہ جو مراحت ہے پورے پاکستان میں دی جائے. دوسری جو چیز تھی وہ 9 سینٹ کی بجلی ہے، اور 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 اگست سے ہوئی ہے. جولائی کے مہینے میں 9 سینٹ کی نہیں ہے. تو اس پہ شہباز شریف صاحب بالکل یہ چاہتے تھے، خورشید شاہ صاحب چاہتے تھے، دیگر لوگ نوید قمر صاحب چاہتے تھے کہ وہ 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 جولائی سے ہو. کسی ایک وزیر نے اس کی مخالفت کی تھی، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. تو بہرحال پھر وہ 1 اگست سے ہو گیا. ہوتا ہے میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں. اور کیونکہ اس کو پیسے کا حساب کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہم نے کی تھی بات، اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں، اور جو ہم نے اس پہ آتا ہوں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے صرف 2 مہینے کے لیے نوٹیفائی کرنے کی اجازت دی تھی پاور سیکٹر کو، کیونکہ ہمارے پاس